حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے تم پر 4 حقوق ہیں۔ نیکی کرنے والے کی مدد کرو۔ پہلا حق نیکی کرنے والے کی مدد کرو، اور دوسرا حق گناہ کرنے والے کے لیے بخشش طلب کرو، اور تیسرا حق رخصت ہونے والے کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور نمبر 4 توبہ کرنے والوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھو، محبوب رکھو انہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے فرمان رحماء بینہم کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی ہے کہ نیک لوگ گناہ گاروں کے لیے دعا کریں اور گناہ گار نیکوکاروں کے لیے دعا کریں۔ بس جب کوئی گناہ گار بندہ کسی نیک شخص کو دیکھے تو ایسے کہے، اے اللہ تو نے جو اسے بھلائی عطا کی ہے اس میں اس کے لیے برکت دے، اس بھلائی میں بھی اس کے لیے برکتیں عطا فرما، اور اسے اس بھلائی پر ثابت قدم رکھ، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی نفع پہنچا۔ جب گناہگار بندہ کسی نیک کو دیکھے تو یہ دعا کرے، اور جب کوئی نیک بندہ کسی گناہگار شخص کو دیکھے تو پھر وہ یوں دعا کرے، اے اللہ اسے ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرما، اس کے گناہ بخش دے، اس کے گناہ بخش دے۔ رحماء بینہم کہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، مہربان ہیں، رحم دل ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں، تو مسلمانوں کے باہمی حقوق میں یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کے جو حقوق بیان کیے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں پہ ان کی تفصیل جو ہے 26 حقوق بیان کیے، تو ہم ان کی تفصیلاً جو ہے گفتگو کریں گے۔ پہلا حق جو بیان فرمایا وہ یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ باہمی محبت اور رحم دلی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال اسی ایک جسم کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط رکھتی ہے۔ فرمایا اینٹیں جڑی رہتی ہیں تو دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا مسلمانوں کی مثال بھی ایسے ہے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، یہ ایک عمارت کی طرح ہے، اس عمارت کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور فرمایا یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور دوسرا حق فرمایا اپنے قول و فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کے قول سے، اس کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل مومن کی مثال بیان فرمائی کہ مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کیوں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم لوگوں کو بھلائی پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی کے ساتھ اچھا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو انہیں برائی بھی نہ پہنچاؤ، انہیں برائی بھی نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف مت دو، کہ یہ عمل جو ہے تمہاری طرف سے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اچھائی تو کر نہیں سکتے، بھلا کسی کے ساتھ برائی بھی نہ کرو۔ فرمائے کہ یہ نہ کرنا برائی والا عمل یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، آپ فرماتے ہیں افضل المسلمین من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سب سے افضل ترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، صحابہ جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحابہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پر میں ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مسلمان کی شان ہے، مومن کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من آمنہ المؤمنون علی انفسہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھے۔ فرمائے کہ یہ مومن کی شان ہے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کے، دوسرے مومنوں کے مال اور جان بھی محفوظ رہے، یہ کامل ایمان والے کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہاجر کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ہاجر السوء فاجتنبہ، فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور گناہ سے بچے۔ فرمایا کہ وہ مہاجر ہے، ہم کہتے ہیں جو ہجرت کر جائے وہی مہاجر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک ہجرت ہے، گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جانا، فرمایا یہ بھی ہجرت ہے۔ اور سب سے بہترین مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یسلم قلبک للہ وان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، کہ اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کی فرما برداری میں رہے، تیرے دل میں کسی اور کا خیال نہ آئے، جب بھی یہ کوئی کام سوچے رب کی رضا والا کام کرے، تیرا دل اللہ کی فرما برداری میں رہے اور تیری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ حقیقی اسلام ہے۔ یہی اسلام ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اپنے قول اور فعل سے فرمائے کہ دوسروں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ جسم کو اتنا کھجلیں گے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اتنا کھجلیں گے کہ ان میں سے گوشت نکل جائے گا، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر انہیں کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا، ہاں بہت زیادہ تکلیف ہے۔
کہا تجھے معلوم نہیں تھا جب دنیا میں تو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا؟ فرمائے کہ یہ اس سے زیادہ ہے کیا؟ فرمائے کہ مسلمانوں کو جو دنیا میں زبان سے تکلیف دے گا، اپنے فعل سے، عمل سے تکلیف دے گا، تو فرمایا رب تعالی جہنم میں انہیں یہ عذاب دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ میں نے جنت میں اس شخص کو ٹہلتے دیکھا جس نے مسلمانوں کے راستے میں ایک درخت تھا جہاں سے مسلمان گزرتے تھے تو اس درخت کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ درخت کاٹ دیا کہ یہاں سے اللہ کے بندے گزرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس نیک عمل کے سبب اللہ نے اسے جنت میں محل عطا فرما دیا۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں نفع حاصل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعزل الاذى عن طریق المسلمین، کہ اے ابو ہریرہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ فرمائے یہ عمل تم کرو گے، اس کا نفع رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زحزح عن طریق المسلمین شیئا، اور فرمائے یؤذیہم کتب اللہ لہ بہ حسنہ، ومن کتب اللہ لہ حسنہ اوجب لہ بہ الجنہ۔ مطلب کیا کہ جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ اس دور کرنے والے عمل کے بدلے میں فرمائے اس شخص کے لیے ایک حسنہ، ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور جب اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے تو پھر اس نیکی کی وجہ سے جنت واجب کر دیتا ہے اس بندے پر جس کے لیے نیکی لکھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار نیکیاں تو روزانہ فرشتے لکھتے ہیں، تو کیا ہر نیکی کے بدلے جنت واجب ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ علماء نے یہ جواب دیا، فرمائے کہ یہ وہ نیکی ہے جو رب نے خود لکھی ہے، اپنے شان قدرت کے لائق، اپنے دست قدرت سے۔ فرمائے جو نیکی رب نے لکھی ہے، فرمائے اسی نیکی کے بدلے رب تعالی اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اب کتنا بڑا عمل کیا، راستے پہ ایک روڑا پڑا تھا، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، بس یہی عمل کیا، اور اس کے سبب دل میں خیال آیا کہ اگر کسی پہ پاؤں پہ لگ گیا تو یہ تکلیف دے گا، مسلمان کو اذیت ہوگی، بس اسی نیت سے وہ روڑا ہٹا دیا، اللہ نے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی، ایک حسنہ لکھی۔ اور جب اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنی زبان یعنی اپنے قول اور فعل سے فرمائے دوسرے مسلمان کو نفع پہنچائے، نقصان نہ دے، مسلمان کو نقصان نہ دے۔ اور تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے پر تیسرا حق کیا ہے؟ ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے، کسی پر تکبر نہ کرے، حسن اخلاق کے پہ کر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ اے محبوب عاجزی اختیار کرے، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، اور اگر تم پر کوئی فخر کرے تو تمہیں چاہیے کہ برداشت کرو۔ اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے، جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ہر مسلمان کے لیے عاجزی فرماتے،
اور اس بات سے قطعاً شرم محسوس نہ کرتے کہ کسی مسکین یا بیوہ کے ساتھ جائیں اور اس کی حاجت پوری کریں۔ کوئی بھی مسکین غریب آ جاتا، میرے کریم کبھی یہ نہ کہتے اب میں اس کے ساتھ جاؤں، کسی صحابی کو بھی بھیج دیتے تو کام تو ہو جاتا، لیکن اب عاجزی اختیار کرتے ہوئے خود اس کے ساتھ جایا کرتے۔ فرمایا یہ تیسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے، اس پر تکبر نہ کرے۔ اور چوتھا حق، ایک دوسرے کے خلاف نہ باتیں سنے اور نہ کسی کی بات سن کر دوسروں کو بتائے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اسلام نے ہمیں کتنا پیارا درس دیا۔ یار میرے بھائی ہیں سارے مسلمان، دوست ہیں، جان پہچان والے ہیں، اب کوئی ان کے خلاف بات کرے میں خاموشی سے سنتا رہوں، فرمایا یہ مسلمان کا حق نہیں ہے۔ فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عشق کی بات سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر۔ فرمایا تم پر حق ہے اگر تمہارے بھائی کے خلاف، تمہارے تعلق دار کے خلاف، تمہارے دوست کے خلاف کوئی بات کرے تم اس کی بات نہ سنو، اور اگر تمہیں کسی کی بات معلوم ہو جائے تو کسی کو نہ بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ۔ خلیل احمد نحوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس کسی کی چغلی کرے گا وہ دوسروں کے پاس جا کر تیری بھی چغلی کرے گا، تیری بھی باتیں کرے گا، اور جو تجھے کسی بارے میں خبر دے گا وہ تیری خبر دوسروں کو بھی جا کے بتائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف نہ کسی کی بات سنے، اور اگر کوئی بات معلوم ہے تو دوسروں کو بھی نہ بتائے، یہ حق ہے مسلمان کا۔ اور پانچواں حق، جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے، تعلق ہے، ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر اس کے ساتھ کسی بات پر سخت کلامی ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اس سے قطع کلامی نہ کرے، قطع کلامی نہ کرے۔ فرمایا اس کے ساتھ کلام کو ترک نہ کرے، بول چال کو ترک نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت ترک کرے، کہ وہ دونوں ملیں تو اپنا منہ ایک اس طرف کر لے دوسرا اس طرف کر لے۔ فرمایا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، بلکہ سب سے بہترین عمل یہ ہے، اور ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جب ملے جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرے وہ ان دونوں میں سب سے افضل ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقال مسلما عشرتہ اقالہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کرے گا، اس کی غلطی کو معاف کرے گا، یار میرا بھائی ہے، میرا تعلق دار ہے، میرا دوست ہے، اس سے غلطی ہو گئی، جو اس کی غلطی کو معاف کرے گا رب کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ فرمایا قیامت والے دن رب اس کی غلطیوں میں سے ایک غلطی معاف فرما دے گا، ایک غلطی معاف فرما دے گا، یہ رب کی طرف سے انعام ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے دوسرے مسلمان بھائی پر کہ اگر اس سے ناراضگی ہو جائے تو قطع تعلقی نہ کرے، قطع کلامی بھی نہ کرے، فرمایا بلکہ اس سے بول چال جاری رکھے اور اس کی غلطی کو معاف کر دے، یہ رب کی طرف سے انعام ہے۔ یہ اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرے گا، رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، ہم نے تمہارا ذکر دونوں جہانوں میں بلند کر دیا، دونوں جہانوں میں بلند کر دیا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے، اپنی ذات کا معاملہ ہوتا کبھی کسی سے انتقام نہ لیتے، مگر جب کوئی اللہ کی حرمت پہ ہاتھ ڈالتا پھر اسے معاف بھی نہ کرتے،
معاف بھی نہ کرتے۔ اور یہی سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اپنی امت کو۔ فرمایا جب بات آئے اللہ کی عزت و جلال کی، حرمت کی، اللہ کے محبوب کی عزت و حرمت کی، اللہ کی کتاب کی عزت و حرمت کی، جب بات آئے اسلام کی عزت و حرمت کی، پھر مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمائے کہ دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور فرمائے جب باری آئے اپنی ذات کی اگر کوئی برا بھلا بھی کہے تو فرمایا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ موڑ لو، منہ موڑ لو۔ یہ حق دیا ہے فرمائے اسلام نے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی نہ کرے۔ اور چھٹا حق کون سا ہے؟ جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ حسن سلوک کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ حسن سلوک کا مستحق وہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل اور نا اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اہل تک پہنچ گئے تو وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر تم نا اہل تک پہنچ گئے تو تم اس کے مستحق ہو۔ تو تم نے تو اچھا سلوک کیا ہے، تم نے تو اچھا سلوک کیا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد عقل کا سرچشمہ لوگوں سے محبت کرنا اور ہر نیک و بد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، فرمائے یہ ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتا نا تو آپ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑواتے جب تک وہ خود نہ چھوڑتا۔ جس طرح کوئی بزرگوں سے بڑے فرمے کے علماء سے ہاتھ ملاتے ہیں تو لوگ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ملا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں۔ تو صحابہ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جب آپ کریم آقا سے ہاتھ ملاتے تو ہاتھ کو پکڑ کر رکھتے کہ اتنی دیر تک تو ہمیں فیض ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہ چھڑواتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زانوں کو آپ کے ہم نشین کے زانوں سے الگ نہیں دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ جب بیٹھتے تو اتحیات کی صورت میں بیٹھے ہوتے، اور جو سامنے ملنے کے لیے آتا وہ بھی اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا کے رکھتا تھا کہ حضور سے کلام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ اس کو یہ نہیں فرمایا کہ پیچھے ہو کے بیٹھو، گھٹنے سے گھٹنے جدا نہیں ہوتے تھے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے سامنے کوئی بھی آنے والا ہے تو وہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کے رکھتا۔ یہ سب کے ساتھ حسن سلوک تھا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم ہر ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، چاہے وہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور ساتواں حق، کسی مسلمان کے ہاں اجازت لیے بغیر اس کے گھر میں اس کے کسی بھی مقام پہ داخل نہ ہو جب تک وہ اجازت نہ دے۔ 3 بار اجازت طلب کرو، اور اگر وہ اجازت دے تو جاؤ، اجازت نہ دے واپس لوٹ آؤ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک حق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، رسولوں کے سالار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت 3 بار لی جائے، کیونکہ پہلی بار گھر والے چپ رہیں گے کون آیا ہے، اور دوسری بار فرمائے باہم مشورہ کریں گے، اور تیسری بار اجازت دیں گے یا پھر واپس لوٹا دیں گے۔ جب تک تیسری بار تک جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ۔ فرمائے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جاؤ دروازہ کھٹکاؤ اور اجازت مانگو۔ دروازہ کھٹکاتے ہی ساتھ میں یہ آواز دو کیا میں آ سکتا ہوں؟ اگر گھر میں آنا جانا ہے، اگر نہیں ہے تو دروازہ کھٹکاؤ، اور فرمائے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر
थोड़ी देर के बाद फिर तीसरी मर्तबा, अगर जवाब आए तो ठीक, अगर जवाब ना आए तो वापस लौट जाओ। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। और आठवां हक जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर एक से हुस्न सलूक तो है, हुस्न अखलाक से पेश आए और उनके मकाम व मर्तबे का ख्याल रखते हुए उनसे मामलात भी करे। क्योंकि अगर वो किसी जाहिल के साथ, इल्मी अनपढ़ के साथ, फ़िक़ही और कम पढ़े लिखे के साथ फसाहत व बलागत भरी गुफ्तगू करेगा तो ये उसे भी तकलीफ़ देगा और ख़ुद भी तकलीफ़ में मुब्तला होगा। इसलिए फरमाया हर एक के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ और उनके मकाम व मर्तबे का भी ख्याल रखो। तो जिस मकाम व मर्तबे का है उसी अंदाज से, उसी लिहाज से उसके साथ गुफ्तगू करो। तो फरमाया ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौवां हक, बड़ों के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आओ और बच्चों पर शफकत व मेहरबानी का मामला करो। फरमाया ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि बड़ों की इज्जत करे और बच्चों के साथ शफकत व मोहब्बत वाला मामला अपनाए। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना मल्लम युवक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना। फरमाया वो जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और हमारे छोटों पर शफकत व मोहब्बत नहीं करता वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से है ही नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिन इजलालिल्लाह इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम। फरमाया बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह की ताज़ीम में से है। फरमाया कि अल्लाह की ताज़ीम में से किसी बुजुर्ग की इज्जत करना, उससे एहतराम, अच्छे अखलाक से पेश आना, अदब से फरमाए पेश आना ऐसे है जैसे उसने अल्लाह की ताज़ीम की, अल्लाह की इज्जत की है। तो फरमाया इतना बड़ा बुजुर्गों का अदब सिखाया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा वक़्क़रा शाबुन शेखन इल्ला क़य्यदल्लाहु लहू फ़ी सिन्निही मन युवक़्क़िरहु। जो नौजवान बूढ़े आदमी की इज्जत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये बुढ़ापे में पहुँचेगा इसकी इज्जत के लिए भी रब ताला किसी को मुकर्रर फरमा देगा। और इस बात में उलमा ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो बुजुर्गों की इज्जत करेगा जब ये बुढ़ापे को पहुँचेगा, फरमाया मालूम ये होता है जो अपने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता है अल्लाह इसकी बरकत से इसकी उम्र लंबी फरमा देता है। उम्र लंबी होती है बुजुर्गों की इज्जत का सदका, अल्लाह उम्र में इजाफा फरमाते हैं। और फरमाया कि बूढ़ों की इज्जत करने चाहे वो कोई भी है, और ख़ासकर आज के मुआशरे में बाप की इज्जत करना, अपने वालिद की इज्जत करना, उसका एहतराम करना और उससे इज्जत से पेश आना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना, फरमाया ये भी फरमाया उम्र में इजाफे का सबब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नौजवान अपने से बड़े बुजुर्गों की फरमाया इज्जत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये बुढ़ापे को पहुँचेगा तो इसकी इज्जत व ताज़ीम के लिए अल्लाह किसी और को मुकर्रर फरमा देगा। तो फरमाया हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यकूनल वालदु गैज़न। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक़्त कायम होगी जब औलाद वालिदैन पर गुस्सा करने वाली होगी, वालिदैन पर गुस्सा करने वाली होगी। और वल मतरु क़ैज़न, और बारिश की कमी होगी। वतफ़ीदुल लिआम फ़ैज़न, और फरमाया मुअज़्ज़ज़ लोगों की कमी होगी। और फरमाया वयग़ीदुल किराम ग़ैज़न वयज्तरिउ सग़ीरु अलल कबीर वल्लईम अलल करीम। और छोटा बड़े पर और कमीना मुअज़्ज़ज़ पर फरमाया जुर्रत करेगा, फरमाया इज्जत का ख्याल नहीं होगा। फरमाया जब ये निशानियां पाई जाएं, औलाद वालिदैन के सामने बोले, जुर्रत करे, और बद किरदार शख्स फरमाया कमीना बदबख्त शख्स
کسی عزت دار کے سامنے بات کرے، جرت کرے اس کی عزت پر اچھالنے کی، اور چھوٹا بڑے کے سامنے بولنے لگے، بارشوں کی کمی ہو جائے، اور فرمایا اس وقت سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں ہمیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے، بچوں پر نرمی کرنا اور ان سے رحم دلی سے پیش آنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، راستے میں بچے استقبال کے لیے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ان کے پاس ٹھہرتے، ان میں سے کس بچے کو اٹھا کے اپنے آگے بٹھاتے، کسی کو پیچھے بٹھا لیتے سواری پہ، اور جو بچے بچ جاتے پیچھے صحابہ کو حکم فرماتے، صحابہ ان بچوں کو اپنے اپنے ساتھ بٹھا لو، اپنے ساتھ بٹھا لو، چاہے وہ بچے اپنے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بچے جب اپنے محلے میں کھیلتے تو اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، یار مجھے رسول اللہ نے اپنے آگے بٹھایا تھا، تجھے پیچھے بٹھایا تھا۔ اور کچھ بچے اس بات پہ فخر کیا کرتے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان بچوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت والا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ فرمائے 9واں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹے بچوں سے شفقت والا معاملہ کرے۔ اور 10واں حق تمام مخلوق کے ساتھ حشاش بشاش اور نرم مزاج رہے، نرم مزاج رہے، سخت کلامی سے فرمائے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو صحابہ کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الَّلِّينَ الْحَيِّنِ السَّهْلِ الْقَرِيبِ، فرمایا نرم زبان، نرم طبیعت اور درگزر کرنے والے اور ملنسار پر جہنم حرام ہے۔ جو ہمیشہ نرم طبیعت ہے، نرم زبان والا ہے، اور جب بھی کسی سے ملتا ہے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا یہی عمل اسے جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب السہل طلق الوجہ، یعنی اللہ عز و جل دینی اور دنیاوی امور میں آسانی کرنے والے اور کشادہ روح، ہمیشہ ہنس مکھ فرمائے کہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من موجبات المغفرات بذل السلام و حسن الکلام، یعنی مغفرت کو، بخشش کو لازم کرنے والے امور میں سے ایک عمل یہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، جو بھی ملے سلام کرو۔ اور فرمایا دوسرا، ہمیشہ اچھا کلام کرو۔ فرمایا یہ دو کام ایسے ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے، جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 70 سال سے روزے رکھ رہا تھا، ہفتے میں صرف ایک دن افطار کرتا، پورا ہفتہ لگاتار روزے میں رہتا، روزے رکھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین، مجھے وہ نظارہ تو دکھا کہ شیطان لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتا ہے، شیطان جو یہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، آپ فرمائیے کیسے دیتا ہے۔ یہ دعا اس نے کی، ایک مرتبہ نہیں، بار بار یہ دعا کرتا رہا، کافی عرصہ گزر گیا، اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ اور ایک دن وہ کہ عرض کرنے لگا کہ اے الہ العالمین، اگر مجھے معلوم ہو جاتا اپنے اس خطا یا اس گناہ کے بارے میں جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ میرا کوئی ایسا گناہ ہے
فرمائے اگر وہ مجھے مطلع میں اس پر ہو جاتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرا یہ گناہ ہے، تو اس دعا مانگنے سے یہ بہتر ہوتا تھا کہ میں اس گناہ کی معافی مانگوں۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا اس بندے کی طرف، فرشتہ بھیجا، فرشتے نے اس سے آ کے کہا مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تو نے ابھی کلام کیا ہے نا، ابھی جو تو نے کلام کیا ہے کہ اگر مجھے میری خطا کا علم ہو جاتا تو یہ میری بار بار دعا مانگنے سے بہتر تھا۔ اللہ کو تیرا یہ کلام پسند آیا، تیرا یہ کلام پسند آیا، اور اللہ نے اب تیری آنکھیں کھول دی ہیں، اب دیکھ جو نظارہ تو دیکھنا چاہتا ہے وہ تجھے نظر آئے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے دیکھا کہ کائنات کو ہر طرف سے شیطانوں نے گھیرا ہوا ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ فرمائے کہ اتنے شیطان ہیں جس طرح مکھیوں کا جتھا ہوتا ہے، اور فرمائے اتنے شیطان فرمائے کہ مکھیوں کی طرح اس بندے کے ارد گرد۔ تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین مجھے یہ بتا کہ ان سے کون محفوظ رہے گا کہ اتنے شیطان، اور فرمایا بندہ ان سے کون ہے ایسا جو محفوظ رہے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا پرہیزگار اور جو نرم مزاج ہوگا، ہمیشہ جب بھی کسی سے کلام کرے گا پیار و محبت سے، فرمائے نرم زبان سے، فرمائے خندہ پیشانی سے، فرمائے جو ایسی طبیعت والا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے چہرے اور نرم مزاجی سے ملے۔ اور 11واں حق فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العیدۃ عطیۃ، فرمایا یہ وعدہ جو ہے یہ بھی ایک تحفہ ہے، یہ بھی ایک عطیہ ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب تم کسی کو عطیہ دیتے ہو تو فرمایا اس کے ساتھ وعدہ وفاداری بھی کرو۔ اور اسی ضمن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاث فی المنافق، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، فرمایا جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمائے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بتایا یہ کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق ہے، اور جو وعدہ وفاداری کرے وہ ایک کامل مسلمان ہے۔ اور فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 12واں حق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنی طرف سے منصفانہ رویہ اپنائے اور انہیں وہ نہ دے جو خود ان سے نہیں لینا چاہتا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 باتیں نہ پائی جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا مفلسی میں خرچ کرنا، اپنی ذات کے معاملے میں انصاف کرنا، اور سلام کو عام کرنا۔ فرمایا جب یہ 3 باتیں، چاہے غربت بھی آ گئی نا پھر بھی اللہ کی راہ میں، اگر 100 روپیہ بھی جیب پہ ہے نا، اب یہ سوچے کہ میرے پاس تو یہی ہے، فرمایا اللہ کے نام پہ 10 روپے پھر بھی دے دیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا ایمان کامل ہے۔ اور جب اپنی ذات کا معاملہ آئے تب بھی انصاف کرے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور جس چیز کا اپنے لیے فرمائے وہ خواہاں ہو کہ یہ چیز مجھے بھی ملے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرے۔ یہاں پہ ایک بڑی کمال کی بات حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے حضرت
آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف 4 باتوں کی وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ 4 باتیں تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے تمام امور کی جامع ہیں، یعنی جتنے امور ہیں ان تمام کی جامعیت ان 4 باتوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی بات صرف میرے لیے ہے، اور دوسری بات صرف آپ کے لیے ہے، اور تیسری بات آپ کے اور میرے درمیان ہے، اور چوتھی بات فرمایا کہ آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ تو وہ پہلی بات کیا ہے جو اللہ نے فرمایا صرف میرے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا جو میرے لیے ہے وہ یہ کہ تم صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم اس بات پہ پکے ہو فرمائے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو یہ بات تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ اور دوسری بات فرمائے کہ جو صرف تمہارے لیے ہے، اور فرمائے کہ وہ تمہارا عمل ہے، جو بات تمہارے لیے ہے وہ تمہارا عمل ہے، اور فرمائے کہ اور جب تم نیک عمل کرو گے میں اس وقت اس کی جزا دوں گا جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی اس کی، قیامت والے دن تمہیں سخت ضرورت ہوگی اس کی، تو اس وقت میں اس کی جزا تمہیں عطا کروں گا۔ اور تیسرا عمل فرمائے کہ تیسری بات جو تمہارے اور میرے درمیان ہے فرمائے وہ یہ ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور فرمائے یہ تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ اللہ نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ فرمائے کہ یہ بات ہمیں کہیں بھی رسول اللہ نے بھی نہیں سکھائی، نہ ہمیں اسلام کے کسی گوشے میں یہ بات ملتی ہے۔ جب ہمیں مشکل پیش آئے تو ہم پیروں اور بابوں کے پاس دوڑ کر پہنچ جاتے ہیں ہماری مشکل دور کریں۔ ارے یہ کیا کریں گے جو خود محتاج ہیں تمہارے پیسے کے، تمہاری دولت کے، فرمایا یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے۔ فرمایا کہ جب بھی کبھی مشکل پیش آئے مصلی بچھا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو، وہ مالک اتنا کریم ہے تمہاری مشکل دور فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا تیسری بات وہ جو تمہارے اور میرے درمیان ہے وہ یہ کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور چوتھی بات جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تم ان کے ساتھ ایسی صحبت اختیار کرو جیسی تم اپنے لیے چاہتے ہو، جیسی تم اپنی طرف سے چاہتے ہو ویسی صحبت لوگوں کے ساتھ اختیار کرو۔ تو یہ 4 عمل فرمائے ایسے ہیں جو تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے ضمانت ہے۔ اور فرمایا تیسرا حق جس شخص کی حیت اور کپڑے اس کے فرمائے بلند مرتبے پر دلالت کرتے ہوں اس شخص کی عزت و اکرام زیادہ کرو۔ اور لوگوں کے ساتھ مین مقصد یہ تھا اس بات کا، اس حق کا، کہ ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھی، دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کھانا پیش کیا گیا۔ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے کھانا دیا جائے، تو آپ نے اس کھانے میں سے ایک روٹی اٹھا کے اس سائل کو دے دی، وہ چلا گیا۔ اور اسی دوران ایک قبیلے کا سردار آیا تو وہ آ کے رکا وہاں پہ، تو فرماتی ہیں کہ آپ نے اسے بلایا اور اپنے دسترخوان پہ بٹھایا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ دونوں آئے تو مہمان تھے، ایک سائل تھا فقیر تھا اور دوسرا کوئی معزز تھا، فرمایا تو آپ نے اس کو ایک روٹی دے دی اور دوسرے کو دسترخوان پہ جگہ عطا فرمائی، اس کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بندوں کو ان کے مرتبے پر رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کریں۔ وہ فقیر تھا، اسے ایک روٹی کی ضرورت تھی، ہم نے دی، وہ راضی ہو گیا۔ اور ایک سردار آیا تو اب فرمائے کہ اس کو بھی ہم ایک روٹی دیں، یہ اس کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے مقام و مرتبے کے فرمائے حساب سے اس سے پیش آئے۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اتنے میں کچھ صحابہ کرام آئے، دروازہ کھٹکایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ صحابہ آئے، اتنے آئے کہ حجرہ مبارک بھر گیا۔ آخر میں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، جب تشریف لائے تو دیکھا فرمایا کمرہ جو تھا وہ فل ہو چکا تھا، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئے۔
جہاں پہ دروازہ تھا وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا جگہ نہیں تھی، ادھر دیکھا جگہ نہیں، آپ نے اپنی مزمل والی کملی اتاری، چادر اتار کے ایسے آپ نے پیچھے ڈالی، فرمایا کہ اے جریر بن عبداللہ اسے بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ آگے صحابی رسول تھے، ارے صحابہ کا ادب بھی دیکھے نا، حضور نے تو چادر ڈالی تھی، فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ آپ چادر کو اٹھا کے ایسے آنکھوں سے لگاتے، آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئی، اٹھے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں؟ فرمایا کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، فرمایا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، فرمایا یہ تو عظیم مرتبے والی چادر ہے، اور حضور کی بارگاہ میں چادر پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا میرے لیے یہی اعزاز ہی کافی ہے کہ آپ نے بیٹھنے کے لیے مجھے اپنی چادر عطا فرمائی۔ اور یہ کیوں کیا تھا؟ یہاں بات جو سمجھانی مقصود تھی وہ یہ کہ ہر کسی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق عزت دو۔ فرمایا کہ باقی صحابہ آئے، سارے بیٹھتے گئے، جگہ تھی بیٹھ گئے، اور جب حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، یہ ایک اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور جب آئے ان کے لیے جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، دروازے پہ بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، فرمایا اس کو بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ جو بھی جس مقام و مرتبے کا ہے اس کو اسی کے مطابق عزت و احترام سے پیش آنا اس کے ساتھ۔ فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو یہ 13واں حق تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔